السلام علیکم میرے ساتھ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ولاگ کا عنوان تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور عنوان ہے کہ ایکسٹینشن تو ہوگی۔ اب سوال یہ کہ ایکسٹینشن کیسے ہوگی جب حکومت خود کہہ چکی ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر وہ نومبر کے اوائل میں کرنے جا رہے ہیں۔ خود ترجمان پاک فوج یہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو پھر ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور آج اس سوال کا جواب اس ولاگ کے اندر دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدالتوں کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ عدالتیں ہمیشہ سے بڑے کروشل ڈیسیژنز جو پولیٹیکل ڈومین میں نہیں ہو رہے ہوتے، وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ اب عدالتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے۔ کچھ ڈاٹس ہیں جن کو کنیکٹ کرنا پڑے گا آج کے اس ولاگ کے اندر۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے گزشتہ ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو منیمم ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر الیکشنز کرائے جائیں۔ فوری طور پر الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس وقت تمام تر اسٹیک ہولڈرز، وہ عدلیہ ہو یعنی جوڈیشری ہو، وہ ایگزیکٹو ہو، ایون میڈیا ہو، مقننہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی بات کرنا ہی دیوانے کا خواب ہے۔ جو الیکشنز کی بات کرے گا وہ اصل میں خطرناک ہوگا ریاست پاکستان کے لیے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت پورا ملک یوں کہیے کہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ 1/3 حصہ تو اس وقت سیلابوں کی نظر ہے، اور آپ کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ اس وقت UN جنرل اسمبلی کے اندر ہے۔ دنیا کی توجہ پاکستان کی صورتحال پر مبذول کرا رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے اندر جو سیاسی رساکشی جاری ہے، اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکشنز نیڈ آف دی آر ہیں، الیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے، تو بھائی ایسا تو نہیں ہے۔ اس وقت سیلاب بڑا امپورٹنٹ ہے، لوگوں کو بچانا بڑا امپورٹنٹ ہے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، لوگوں تک خوراک پہنچانا، ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا اور ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے تمام تر اسٹیک ہولڈرز کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک امپورٹنٹ کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریمارکس تھے کہ آپ اسمبلی میں جائیے اور اسمبلی میں جا کر اپنا کردار ادا کیجیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن یہ تھی کہ صرف ان چند حلقوں کے اوپر انتخابات کیوں ہو رہے ہیں، 11 حلقے کیوں، 11 استعفے کیوں، تمام تر استعفے ایک ساتھ منظور کیے جانے چاہیے اور 123 حلقوں کے اوپر انتخاب ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا، اور آج اخبارات نے اس کو اپنی لیڈ بھی بنایا ہے کہ PTI پارلیمنٹ میں کردار ادا کرے، جلد بازی نہ کریں، منظوری اسپیکر کا استحقاق ہے۔ یعنی PTI کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا گیا ہے کہ جائیے پارلیمنٹ میں بیٹھے اور پارلیمان میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے۔ اس میسج کا مطلب خان صاحب کو کلیئرلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ خان صاحب الیکشنز پاسبل نہیں ہیں، اور خان صاحب کو اس بات کا بخوبی ادراک ہو گیا ہے کہ ایسے وقت میں الیکشنز کرانا یقیناً میرے لیے پریکٹیکل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے منیمم ایجنڈے کو اب چینج کیا ہے، اور وہ منیمم ایجنڈا اب الیکشنز سے ہٹ کر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نومبر میں ہونی ہے۔ اب یہ تو زبان زد عام ہے، 29 نومبر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور ہم نے DGI SPR کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی 29 نومبر کو ریٹائر ہوں گے، تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وزارت دفاع سے مشاورت ہوگی، جس کے بعد نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ یعنی حکومت بھی بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا۔ پاک فوج بطور ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن لینے کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا۔ یقیناً اب یہ دو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا تقرر ہوگا، نیا آرمی چیف آئے گا، تو بظاہر تو مان لینا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے آرمی چیف لگانا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف آئے گا اور نومبر میں آئے گا۔ اب خان صاحب کی ساری سیاست اور توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ نیا آرمی چیف اس حکومت کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خان صاحب کیا کریں گے؟ کیا خان صاحب لانگ مارچ کریں گے؟ کیا دھرنا دیں گے؟ کیا احتجاج کریں گے؟ ہاں، احتجاج ہو سکتا ہے، لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا، دھرنا ہوگا نہیں ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس وقت خان صاحب بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک پلان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ پلان اس میں اکیلے ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی جو فورسز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت بھی شامل ہے۔ اب خان صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں کی جو بار کاؤنسل ہے اس کے وکلاء سے خطاب ضرور کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت وہ وکلاء کو بھی پریپیئر کر رہے ہیں۔ جو لائرز موومنٹ ہے اس کی بھی ایک صورت نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔
اب وکلا کو کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ وکلا کو اس لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ بہت سارے قانونی معاملات کے اوپر، قانونی نقطوں کے اوپر عدالت پر بھی ایک دباؤ بڑھایا جائے، ایک پریشر ماؤنٹ کیا جائے۔ اب عدالت کیا کیا امپورٹنٹ ڈیسیژنس ابھی حالیہ سیاسی تاریخ کے اندر لے چکی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گھر گئی تھی تو رات 12 بجے عدالت کھلی تھی۔ ایون پنجاب کے اندر چیف منسٹر کے تقرر کا معاملہ ہو، آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ ہو، عدالت لگتی ہے، اور پھر ایک آ جاتا ہے یہ عدالتی چیف منسٹر ہیں اس وقت۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ عدالت جو ہے وہ آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے بھی یہ کہتی ہے کہ آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو پہلے جو توسیع دی گئی، ایکسٹینشن دی گئی، اس میں عدالت کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عدالت نے سب سے پہلے ان کو 6 ماہ کی توسیع دی تھی، اور 6 ماہ کی توسیع کے دوران انہوں نے پارلیمنٹیرین سے یہ کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیے اور جا کے قانون سازی کریں، ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائیں۔ اور اس کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا اور یہ پتہ چلا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کنسنسس کے ساتھ بنایا تھا۔ اب عمران خان صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کورٹ میں ایک پٹیشن لے کر جائیں گے، اور اس پٹیشن کے اندر وہ عدالت سے استفسار کریں گے کہ دیکھیے یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرے، کیونکہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے نئی حکومت کے آنے تک کا انتظار کیا جائے۔ یعنی وہ حکومت جو مینڈیٹ لے کر آئے اصل میں اس کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ اب عدالت سے جب یہ ریکویسٹ کی جائے گی تو یقیناً عدالت تو پوچھے گی کہ خان صاحب آپ تو اسمبلی میں بھی نہیں ہیں، آپ اس حکومت کے مینڈیٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اسمبلی میں جائیے، اس کے بعد پھر حکومت کے پاس ہی مینڈیٹ ہے، استحقاق تو وزیر اعظم پاکستان کا ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے، تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب اس کے اوپر وکلاء کے ذریعے سے بھی ایک پریشر ڈالا جائے گا، یعنی بار کے ذریعے سے بھی، بار اور بینچ کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا درینہ رشتہ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، بار جب کوئی بات کرتی ہے تو بینچ کو کبھی ماننا بھی پڑتا ہے۔ اب عدالت کے اندر یہ کیس چلے گا، اور جس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس وقت عدالت کے ذریعے سے ایک 6 مہینے کی مدت کی ایکسٹینشن دے کر یہ کہا گیا کہ آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائیں، اور الٹیمیٹلی 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی، اب بھی عدالت کے ذریعے سے ایک ایسا پروویژن نکالنے کی کوشش کی جائے گی کہ جب تک نئی حکومت نہیں آتی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کنٹینیو کرایا جائے، یعنی وہ آرمی چیف رہے۔ اب ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نئے انتخابات تک آرمی چیف رہتے ہیں تو نیچے جو 3 اسٹار جنرلز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس میں تو سینیورٹی لسٹیں بدل جائیں گی، جنوری کے اندر سینیورٹی لسٹیں تبدیل ہو جائیں گی، یعنی اس وقت جو سینئر موسٹ ہیں آبویسلی ان کی مدت ختم ہو رہی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے 2 مہینے بعد ایک امپورٹنٹ جنرل ہے، ان کو ریٹائر بھی ہونا ہے، سینیورٹی لسٹیں بھی تبدیل ہوں گی۔ جب ایک شخص ریٹائر ہوتا ہے، ایک شخص کے آنے جانے سے آبویسلی یہ جو سینیورٹی لسٹیں ہیں یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس میں ایک ایسی پروویژن نکالنے کی کوشش کی جائے گی کہ بھئی اس کو آپ ہولڈ کر لیں، یعنی اسی مقام پر، اسی جگہ پر رکھیں کہ جس وقت آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں 29 نومبر کی پوزیشن پر برقرار رکھا جائے نیکسٹ الیکشنز تک۔ اب یہ بھی بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اگر یہ ہوگا تو پھر نیچے آنے والے جو پیش رو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب یہ لیگلٹیز ہیں، لیگل گراؤنڈز ہیں، یہ امپورٹنٹ بڑے پیچیدہ نکات ہیں، اور عدالت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہیئرنگ میں بہت ساری چیزیں بڑے عرصے تک چلتی ہیں، عدالتیں پارلیمان کے کاموں کے اندر مداخلت نہیں کرتی، بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان میں جائیے اور جا کے پارلیمان میں بیٹھ کر تمام پولیٹیکل فورسز اور سٹیک ہولڈرز ڈیسائیڈ کریں، عدالت انٹروین نہیں کرے گی، لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے ہاں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں عدالتوں کے ذریعے۔ اب آپ نے ایک اور چیز سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو انسٹیٹیوشنلائز کر دینا چاہیے۔ یہ بہت دیر پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک بات مارکیٹ کے اندر پھیلائی تھی، اور اب اس کو بہت سارے اور لوگ بھی سیکنڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عدالت کے اندر اس کو اس طرح سے مفاد عامہ کا کیس بنایا جائے کہ دیکھیں ہمیشہ سے جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، وہ پولیٹیکل اور پبلک ڈومین میں کیوں آتا ہے اور آ کر اس کو متنازع کیوں بنایا جاتا ہے، تو اس کا راستہ آپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ اب ہو سکتا ہے عدالت کے ذریعے سے عدالت پارلیمان کو کی ذمہ داری لگائے، پارلیمان میں بیٹھ کر یہ چیزیں حل کی جائے، اور الٹیمیٹلی عدالتی چھتر چھایا کے نیچے، پروٹیکشن کے نیچے یہ بات بھی طے کر لی جائے ہمیشہ کے لیے کہ آرمی چیف کا تقرر کیسے ہوگا،
تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے. تو ہو سکتا ہے یہ جو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی باتیں ہو رہی تھی اب کوئی ایسا راستہ بھی نکالنے کی بات ہو کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ آرمی چیف ہوگا, بالکل اسی طرح سے جیسے عدلیہ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے عدلیہ کے اندر پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد سینئر موسٹ جج کون ہوگا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ باتیں سامنے ہیں کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اب یہ سارے معاملات عدالتوں میں آئیں گے, پارلیمان کی ڈیوٹی لگائی جائے گی, عدالت پروٹیکشن دے گی اور الٹیمیٹلی جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کو آنے والے چند دنوں کے اندر طے کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس دوران خان صاحب کوئی احتجاج کریں گے, مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے. بیک ڈور اس وقت رابطے ہو رہے ہیں اور پریزیڈنسی جو ہے آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آفس ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے جہاں پر تمام اسٹیک ہولڈرز اس وقت مشاورت میں ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود پریزیڈنٹ عارف الوی کہہ رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, اس سے ایک روز پہلے بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے. وہ بڑا مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں حکومت وقت بھی ہے اور اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں. اب آنے والے دنوں میں یہ راستہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب لانگ مارچ نہیں کریں گے, دھرنا نہیں دیں گے تا وقت کہ ان کے ساتھ کو معاملات طے نہ ہو جائے. یقیناً دھرنا, لانگ مارچ, احتجاج یہ سب مشروط ہیں کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.